الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في سبيل الله صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، گزشتہ جمعے کو بندے نے رحم دلی کے بارے میں بیان شروع کیا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ سب سے بڑھ کر تو اللہ تعالی رحم دل ہے، رحمان اور رحیم ہے، اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر رحم دل ہے. آپ کی رحم دلی کا اور مخلوق خدا پر شفیق اور مہربان ہونے کا یہ عالم ہے کہ ساری زندگی آپ نے کبھی کسی کو مارا نہیں، آپ نے غصہ نہیں کیا. یہ معمولی بات نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں حضور کی خدمت کے لیے دے دیا تھا. اور یہ بچے تھے، نابالغ تھے، حضور کی خدمت میں، حضور کے گھر میں رہتے تھے اور حضور کی خدمت کرتے تھے. یہ خود فرماتے ہیں کہ 10 سال میں آپ خدمت میں رہا، کبھی بھی آپ نے نہ مارا، نہ ڈانٹا، نہ اف تک کہا. یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے فلاں کام کرنے کے لیے تم سے کہا تھا کیوں نہیں کیا، اور یہ کام میں نے کرنے کے لیے نہیں کہا تھا کیوں کیا، یہ تک نہیں فرمایا. اندازہ کرو اتنے حضور شفیق اور مہربان تھے. ہاں، جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا اور کوئی شریعت کے خلاف بات کہتا تھا یا کرتا تھا تو پھر آپ کو غصہ آتا تھا، آپ ڈانٹتے بھی تھے، تنبیہ بھی کرتے تھے، ناراضی کا اظہار بھی کرتے تھے، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی
نہ کسی غلام کو مارا، نہ کسی خادم کو ڈانٹا، نہ کسی عورت کو آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں آپ سے بڑھ کر کوئی رحم دل نہیں۔ یہ سب میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی یہ صفت اپنانی چاہیے اور اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے جو اعلیٰ اعلیٰ عمدہ عمدہ اخلاق ہیں کہ وہ اپنی مثال آپ ہیں، ان کے بارے میں حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے اخلاق کو تم بھی اپناؤ۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو عادتیں ہیں وہ تم اختیار کرو اور اپنے عمل میں لاؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بھی اختیار کرنے کا اور اپنانے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں جگہ جگہ حکم دیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے مخلوق پر رحم کھانا، حضور کی بھی سنت ہے مخلوق پر رحم کھانا۔ جب اللہ تعالیٰ کی بھی یہ سنت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت اور عادت ہے، بس ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ ہمارے اندر بھی رحم دلی ہونی چاہیے، مخلوق پر شفقت ہونی چاہیے، دوسروں کی تکلیف سے ہمیں بھی تکلیف ہونی چاہیے، اور جو ہم سے ہو سکے اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ کچھ نہ کر سکے تو کم از کم اس کو تسلی دے دینی چاہیے۔ اگر ہم اللہ کی مخلوق پر رحم کھانے کی عادت ڈالیں گے تو آسمان میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے وہ ہم پر رحم فرمائیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا خلاصہ ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: ارحموا من فی الارض، ارحموا من فی الارض، زمین پر جو بھی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، تم اس پر رحم کھاؤ۔ یرحمکم من فی السماء، آسمان میں جو اللہ جل شانہ کی ذات گرامی ہے وہ تم پر مہربان ہوگی، وہ تم پر رحم کھائے گی۔ تو ہماری طبیعت میں رحم دلی بھی ہونی چاہیے، یہ بھی ایک اہم خوش خلقی ہے اور خوش اخلاقی ہے جو ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان تو انسان، جانور پر رحم کھانے کا واقعہ یاد آیا۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو ایک جگہ مقیم تھے اور انہوں نے ایک ہرن شکار کر کے اپنے خیمے کی لکڑی سے باندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک ہرنی شکار کر کے اس کو خیمے کی لکڑی سے باندھا ہوا تھا۔ جب حضور اس ہرنی کے پاس سے گزرے تو اس نے حضور سے درخواست کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور آپ ان لوگوں سے میری ایک درخواست کر دیں کہ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا، وہ دودھ کی وجہ سے بے تاب ہوں گے، تو ان سے درخواست کریں کہ یہ مجھے چھوڑ دیں، میں انہیں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔
ہرنی نے حضور سے درخواست کی. حضور نے ان لوگوں سے بات کی کہ بھئی یہ ہرنی یوں کہہ رہی ہے کہ تم اسے چھوڑ دو، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی. انہوں نے کہا کہ حضور اس کی ضمانت کون دے گا کہ یہ دودھ پلا کے واپس آ جائے گی؟ یہ تو ہرنی ہے، جنگلی جانور ہے، گیا تو گیا. تو اس کی کون ضمانت دے گا کہ یہ واقعتاً اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم اسے چھوڑو، یہ دودھ پلا کے واپس آئے گی، میں ضامن ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے رسی کھول کے حضور کے ہاتھ میں دے دی. حضور نے اس کو کھول دیا اور وہ چلی گئی. تھوڑی دیر میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئی. اور انہوں نے حضور نے ان کے حوالے کر دیا، لو بھائی تمہاری ہرنی واپس آ گئی دیکھو. اور انہوں نے اس کو دوبارہ رسی سے باندھ کے، کھونٹی سے اس کو باندھ دیا. پھر حضور نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا تم یہ ہرنی میرے ہاتھ بیچتے ہو؟ کیا تم میرے ہاتھ بیچ سکتے ہو اس کو؟ کہا حضور آپ کو کیا بیچیں گے ہم تو ویسے ہی آپ کو پیش کر دیتے ہیں. اور انہوں نے ہرنی کی رسی کھول کر کے آپ کے ہاتھ میں دے دی. آپ نے ان سے وہ ہرنی لی اور اس کے گلے میں سے رسی کھولی اور اس سے کہا کہ تو جنگل میں جا، آزاد ہے تو. اور آپ نے اس پر رحم کھا کر اسے چھوڑ دیا اور وہ دوڑتی ہوئی اپنے بچوں کے پاس چلی گئی. تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ ہرنی جنگل کی طرف جا رہی تھی تو محمد الرسول اللہ کہتی ہوئی جا رہی تھی کہ بلا شبہ حضور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی شفقت کا حال دیکھو. تو جن کی شفقت جانوروں پر اس قدر ہوگی تو انسانوں پر کتنی ہوگی. آپ کی رحمت کا اور شفقت کا یہ عالم ہے کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے چچا اور حضور کے بہت ہی محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا، جس کا آپ کو بہت ہی دکھ ہوا، جس کا حضور کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوا، کیونکہ اس نے آنکھ کان ناک بھی کاٹ دیے تھے، جس کو مسلح کرنا کہتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ مسلمان ہو گئے. آپ نے ان کا اسلام لانا قبول فرما لیا، بس اتنا کہا کہ تم میرے سامنے مت بیٹھا کرو، دائیں بائیں بیٹھا کرو تاکہ میری نظر تم پر پڑے تو تمہارے بے دردی کے ساتھ قتل کرنے کا واقعہ مجھے یاد نہ آئے. ان کو ہی معاف کر دیا حضور نے. تو حضور کی شفقت کی کوئی انتہا نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ہمارا صلی کا اللہ رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. ایک اور واقعہ یاد آیا رحم دلی کا. سبکتگین بادشاہ، مشہور بادشاہ ہے، اس کا ہے یہ واقعہ کہ ایک مرتبہ یہ سبکتگین ابھی بادشاہ بننا نہیں تھا، اس وقت کا یہ واقعہ ہے. یہ شکار کرنے کے لیے جنگل میں گیا
گھوڑے پر سوار تھا، تو دور سے اس نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک ہرن اور اس کا بچہ گھاس چر رہے ہیں، گھاس کھا رہے ہیں، اس کو تو شکار کرنا تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا تاکہ ہرن کا شکار کرے۔ جب ہرن نے اس کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا وہ تو بھاگ گیا، اور ہرن کا بھاگنا آپ جانتے ہیں کتنا ہوا کی طرح وہ جاتا ہے، اس لیے وہ تو اس کے ہاتھ میں آیا نہیں، بچہ آ گیا، ہرن کا بچہ اس کے قبضے میں آ گیا، اس نے اسی کو پکڑ لیا کہ چلو بھائی ہرن نہ صحیح، ہرن کا بچہ ہی صحیح، کچھ تو شکار ہوا۔ اور یہ اپنے گھوڑے پہ اس کو بٹھا کر کے واپس چلا اپنے گھر کی طرف۔ جب یہ اپنے گھر کے قریب پہنچا تو اس نے مڑ کر دیکھا تو ہرنی بھی واپس آ رہی تھی اس کے پیچھے پیچھے اپنے بچے کی محبت میں۔ یہ بڑا حیران ہوا، ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر کسی نے بچہ پکڑ لیا تو ماں بھی ممتا کی وجہ سے اور بچے کی محبت کی وجہ سے پیچھے پیچھے آ جائے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ تو اس کو بڑا رحم آیا کہ دیکھو اس بچے کی ماں جو ہے اپنے بچے کے خاطر جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہی، اور وہی پیچھے پیچھے آ رہی ہے کہ جہاں میرا بچہ وہیں میں۔ اس کو بڑا رحم آیا اور اس نے گھوڑے پہ سے بچے کو اتار کے نیچے ڈال دیا، اور وہ دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ اور پھر ہرنی اور وہ دونوں دوڑتے ہوئے جنگل کی طرف چلے گئے، لیکن ہرنی تھوڑی تھوڑی دیر میں کھڑے ہو کر کے مڑ کر سبودگین کو دیکھتی تھی، جیسے شکریہ ادا کر رہی ہو کہ تم نے میرے بچے کو چھوڑ دیا، تمہاری مہربانی۔ بار بار راستے میں وہ گردن موڑ کر یہ دیکھتی تھی اور اپنے زبان حال سے کہتی تھی کہ تمہارا شکریہ کہ تم نے میرے بچے کو چھوڑ دیا۔ دن گزرا، رات آئی تو خواب میں سبکدگین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ہرنی کا بچہ چھوڑ کر میرا دل خوش کر دیا۔ اللہ، تم نے ہرنی کا بچہ چھوڑ کر اور اس پر رحم کھا کر چھوڑنے کی وجہ سے میرا دل خوش کر دیا۔ اور میں تم کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دن بادشاہ بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ایک دن تم کو بادشاہ بنائیں گے، تو تم ایسے ہی رحم کھانا رعایا کے اوپر جیسے تم نے ہرنی کے بچے پر رحم کھایا اور اس کی ماں کے خاطر تم نے اس کا بچہ چھوڑ دیا۔ جیسے اس واقعے میں تم نے رحم کھایا، ایسے ہی رحم تم بادشاہ بننے کے بعد اپنی رعایا پر کرنا، تاکہ تمہاری سلطنت کو دوام ہو اور استحکام ہو۔ اور خود حضور کے زمانے کا بھی ایسے ہی ایک واقعہ ہے۔ حضور بھی سفر میں تھے اور ایک جگہ آپ نے قیام فرمایا، اور صحابہ کرام بھی اپنی ضروریات کے لیے ادھر ادھر پھیل گئے۔ تو دو تین صحابہ کرام ایک درختوں کے جھنڈ کے پاس سے گزرے، درختوں کے جھنڈ سے کہتے ہیں دو تین درخت ملے ہوئے ہوں، وہاں سے گزرے تو کسی پرندے کے بچوں کے بولنے کی آواز آئی، تو یہ اس جھنڈ کے اندر چلے گئے۔ اندر گئے تو دیکھا ہے گھونسلے کے اندر کسی پرندے کے بچے بیٹھے ہوئے، وہ چلا رہے ہیں۔ انہوں نے گھونسلے میں ہاتھ ڈال کے ان بچوں کو نکالا اور اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کپڑا ڈھک لیا اور باہر آ گئے۔ ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ ان بچوں کی ماں کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے میرے بچے اٹھا لیے، تو وہ فضا میں ہی چکر لگانے لگی، جیسے احتجاج کر رہی ہو کہ تم نے بچے کیوں اٹھائے، ان کو واپس وہیں پہنچاؤ جہاں سے تم نے ان کو اٹھایا ہے، تم نے میرے بچے کیوں لے لیے۔ تو اپنے بچوں کی یاد میں فضا میں گول چکر لگانے لگی۔
جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چکر لگا رہی تو انہوں نے کپڑا ہٹایا بچوں کے اوپر سے، تو وہ جو فضا میں ان کی ماں چکر لگا رہی تھی اس سے رہا نہ گیا، وہ نیچے آ کر کے بچوں پہ بیٹھ گئی، ہائے ہائے، پار پھیلا کر کے بچوں پہ بیٹھ گئی۔ اس قدر اس کے دل میں اپنے بچوں کی محبت تھی کہ جان کی پرواہ نہیں کی اس نے، اور آ کر بچوں پر بیٹھ گئی اور پر پھیلا لیا ان کے اوپر کہ جہاں میرے بچے وہاں میں، انہوں نے اس کے اوپر بھی کپڑا ڈال دیا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور سارا واقعہ سنایا اور اپنے تعجب کا اظہار کیا کہ حضور حیرانی کی بات ہے کہ ہم نے تو بچے نکالے تھے لیکن ان کی ماں نے اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، جب ہم نے ان بچوں پر سے کپڑا ہٹایا تو وہ بچوں پہ آ کر ہی بیٹھ گئی، اور حضور اس چادر کے نیچے اس وقت بچے بھی موجود ہیں اور ان کی ماں بھی موجود ہے۔ تو پہلے تو آپ نے تنبیہ فرمائی کہ تم نے پرندے کے بچے نکال کر کے ان بچوں کو بھی تکلیف دی، اس کی ماں کو بھی تکلیف دی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو یہ رحم دلی کی تعلیم ہی ہے کہ بلا وجہ پرندوں کو اور جانوروں کو ستانا نہیں چاہیے، ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، ان پر بھی رحم کھانا چاہیے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ تو یہ تعلیم دے دی، اور یہ بھی فرمایا کہ جاؤ ان کو وہیں جا کر کے پہنچا کر کے آؤ۔ یہ بھی رحم دلی کی تعلیم ہے کہ تم نے ناحق ان کو نکالا، بلا ضرورت تم نے نکالا، جہاں سے نکالا وہیں پہنچاؤ، تاکہ بچے بھی اپنے گھونسلے میں جا کر کے اپنے گھر میں جا کر کے مطمئن ہو، اور اس کی ماں کو بھی جو تکلیف ہوئی ہے اس کی تلافی ہو۔ یہ پہلے تعلیم دی، پھر جو کچھ فرمایا وہ یاد رکھنے کا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہے یاد رکھنے کا۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ تم کو تعجب ہو رہا ہے ان بچوں کی ماں کی وجہ سے کہ وہ ایک جنگلی پرندہ ہے جو انسان سے دور بھاگتا ہے، اور اکثر و بیشتر اپنے بچوں کی وجہ سے بھی آتے نہیں ہیں وہ قریب، تو تمہیں اس پہ تعجب ہو رہا ہے کہ اس بچوں کی ماں باوجود جنگلی پرندہ ہونے کے پھر بھی وہ بچوں پہ آ کر بیٹھ گئی، اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اس قدر اس کو اپنے بچوں سے محبت، اور کس قدر اس کو اپنے بچوں سے محبت۔ یاد رکھو جتنی اس پرندے کو اپنے بچوں سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت ہے۔ جتنی اس پرندے کو اپنے بچوں سے محبت ہے کہ ان کی محبت میں اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور وہ ان کے اوپر ہی آ کر کے پر پھیلا کر کے بیٹھ گئی، جس سے تمہیں تعجب ہو رہا ہے تو میں تم کو بتاتا ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو پرندوں کو جو محبت ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا عکس ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے 100 حصے کیے ہیں، 100، ان میں سے ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، ان میں سے ایک حصہ دنیا میں اتارا، اس سے یہ ساری شفقتیں، رحمتیں، محبتیں قائم ہیں۔ انسان انسان سے محبت کرتا ہے، اگر وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو رحم کھاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی انسان جانوروں پر بھی رحم کھاتا ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی شفقت و رحمت کا بازار ہے یا محبت کا جو بازار گرم ہے، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی 100 میں سے ایک حصہ ہے رحمت کے اثر کی وجہ سے۔ باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے قیامت کے دن اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، بلکہ یہ دنیا کا 100واں حصہ بھی واپس جا کر کے اس کے ساتھ مل کر کے پھر اللہ تعالیٰ 100 کے 100 حصوں سے قیامت میں اپنے بندوں کی بخشش فرمائیں گے اور رحم فرمائیں گے اور درگزر کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے شفقت کرنے کو، رحمت کرنے کو واجب کر لیا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ،
میں اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا تمہارے پروردگار نے رحمت کرنا اپنے ذمہ واجب کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی عادت رحم دلی ہے اور حضور کی سنت بھی رحم دلی ہے، جیسا کہ ان واقعات سے واضح ہے۔ تو بس ہمیں بھی اپنے طبیعت کے اندر اور اپنے باطن کے اندر صفت رحمت کو پیدا کرنا چاہیے، شفقت اور رحمت کی عادت ڈالنی چاہیے۔ انسانوں کے ساتھ بھی شفقت کا اور رحمت کا معاملہ کریں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ جمعے میرا سفر متوقع ہے انشاءاللہ، ہو سکتا ہے 2 جمعے ہوں۔